بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں فاروق خان اور اپنے یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ خواتین و حضرات، آج بات کریں گے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کبھی سٹیبل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ تذبذب کا شکار ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کشیدگی کا شکار ہوتی ہے۔ ابھی تک پنجاب اسمبلی میں جو چل رہا تھا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی، وہ غیر آئینی رولنگ تھی، اس کو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور 3 رکنی ججز نے اس رولنگ کو کالعدم قرار دے کے پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ سی ایم پنجاب مقرر کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے سبطین خان، انہوں نے جو اسپیکر کا جو الیکشن ہے وہ بھی جیت لیا، اور اسپیکر پنجاب جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ سے منتخب ہوئے۔ تو پارلیمانی لحاظ سے بھی، پہلے تو عوامی لحاظ سے نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ شکست کھاتی رہی، کیونکہ عوام ان سے خفا ہے۔ جو 3 مہینے کی حکومت رہی اور جو مہنگائی 30% کی مہنگائی بڑھی، پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھیں کہ 254 تک پیٹرول کی پرائسز چلی گئی۔ اس کے علاوہ عوام کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پی ایم ایل این اور اسپیشلی پی ڈی ایم جو ہے ان کو عوام رد کر چکی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حمزہ شہباز نے کال دی اور حمزہ شہباز نے اپنے پارٹی کے ورکرز کو کہا کہ نکلیں، جیسے ہی سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لیا ان کے خلاف، تو پاکستان میں کہیں بھی حمزہ شہباز کے حق میں کوئی بھی ریلی نہیں نکلی، کوئی بندہ نہیں نکلا، کوئی ایسا نون لیگی ورکر نہیں نکلا جس نے جا کے چوک کے بیچ میں نعرے بازی کی ہو۔ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عوام اتنی موبلائز ہو چکی ہے، اتنی آگاہ ہو چکی ہے چیزوں سے، اور رجیم چینج آپریشن ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ عوام جو ہے وہ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سیاست سے بات بہت آگے چلی گئی۔ عام انسان، عام آدمی، جو ہمارا عام طبقہ ہے وہ بھی جانتی ہے کہ یہ حکومت کیسے ہے اور یہ کیسے چل رہی، کن کی مدد سے چل رہی ہے۔ تو پی ایم ایل این کو عوامی لحاظ سے بھی بڑے دھچکے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمانی لحاظ سے بھی آپ نے دیکھیں کہ پنجاب میں ان کی حکومت گر گئی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس صرف اگر حکومت ہے تو وہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہے تو وہ اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں۔ تو اس کے بعد اگر پی ایم ایل این کو الیکشن تک کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی تھی جس سے وہ فائٹ بیک کر سکے اور وہ کہہ سکے کہ ہم جو ہے وہ سٹل سیاست میں ہیں، تو وہ اپنی امپرومنٹ وہ نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ ان کی سیاست تو عوام کو پتہ چل گئی ہے۔ ان کا جو اولین مقصد ابھی ہے پی ڈی ایم کا اور پی ایم ایل این کا، وہ تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے گرانا ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی لانی ہے۔ یہی وہی واحد وجہ ہے جس سے پی ایم ایل این کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور اسی لحاظ سے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کو ایک دفعہ پھر ریز کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو بہت پرانے کیس ہے۔ لیکن جب پی ایم ایل این کو پتہ چلا اور پی ڈی ایم کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سیاست میں ایکٹیو ہونے کا، سیاست میں واپس آنے کا، تو انہوں نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا سہارا لیا۔ 2-3 دن سے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم کے، وہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ سنائیں، کیونکہ فیصلہ اگر سنایا جائے گا الیکشن کمیشن پر پہلے سے ہی بہت سوالات اٹھ گئے ہیں اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ ایک جانبدار الیکشن کمیشن ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا تو میری نظر میں حالات اور بگڑیں گے۔ میری نظر میں تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی ہونی چاہیے، جانچ پڑتال ہونی چاہیے، ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کا فیصلہ بھی سنانا چاہیے، ان آئین اور قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ بھی ملنی چاہیے تحریک انصاف کو۔ اگر غلط ذرائعوں سے فنڈنگ آئی ہے اور اگر ایک ان بائسڈ الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فیصلہ کرتا ہے کہ تحریک انصاف واقعی اس چیز میں ملوث ہے، تو اس کا ڈیسیجن فری اینڈ فیئر ڈیسیجن ہونا چاہیے، اور تحریک انصاف کو قانون کے مطابق اس کی جو ہے وہ رزلٹ بھگتنے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف تو 6-7 سال سے حکومتی لحاظ سے ایک جماعت ابھر کر سامنے ہی ہے، اور تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ 30-35 سال سے وہ سیاست میں ہے۔ تو کیا یہ سوال اٹھتا نہیں ہے، کیا عام پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھے گا
کہ ان لوگوں کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی. تحریک انصاف تو کلیم کرتی ہے کہ 40,000 کے قریب ڈونرز ان کے ریکارڈ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہیں. 40,000 ڈونرز کے جنہوں نے اوورسیز پاکستانیز اس میں بہت بڑی تعداد میں شامل ہے جنہوں نے تحریک انصاف کو فنڈنگز کی ہے. اور کافی ٹائم سے یہ ان کا یہ ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے کہ وہ فوراً جو اوورسیز پاکستانی ہے، کیونکہ عمران خان اوورسیز پاکستان میں کافی پاپولر ہے، تو وہ وہاں سے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے مراد سعید جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ ڈنمارک گئے تھے تو انہوں نے کافی بڑی تعداد میں فنڈ ریزنگ کی تھی، اور وہاں کے جو ڈنمارک کے جو سٹیزنز تھے، پاکستانی سٹیزنز تھے ادھر، انہوں نے بڑی تعداد میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی. تو ان کے پاس تو ایک جواز موجود ہے کہ اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں دی ہے. ان کے پاس تو جواز موجود ہے کہ 40,000 کے قریب ان کے پاس ڈونرز ہیں، ان کا ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ انہوں نے الیکشن کمیشن میں سبمٹ کیا ہوا ہے. لیکن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز، کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ 30 سال میں ان کو کہاں سے فنڈنگ آئی ہے، ان کے سورسز کیا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سورسز ہے کہ ان کی اتنی بڑی پارٹی، جو جلسے ہوتے ہیں بلاول کے، جو جلسے ہوتے ہیں آصفہ کے، یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ پیسے ان کے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ اگر انہوں نے ان کے سورسز ویلڈ ہے تو ان کو دکھانے چاہیے. تو میرے خیال میں اگر الیکشن کمیشن انکوائری کرتی ہے تو تینوں جماعتوں کی انکوائری ایک ساتھ کرے، ان کا ڈیسیجن بھی ایک ساتھ لے، تاکہ عوام جان سکے کہ کون ان میں سے بے ضابطگی کرپشن میں ملوث ہے، یا کوئی ایسی فنڈنگ باہر سے آئی ہے جو غلط فنڈنگ ہے. اب پی ٹی آئی جو کلیم کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ 1990s کے ادوار میں نواز شریف نے 10 ملین جو ہے روپے لیے تھے اسامہ بن لادن سے بے نظیر کی حکومت گرانے کے خلاف. تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن جب بھی پی ٹی آئی اس چیز کی انکوائری کے لیے بولتی ہے تو پی ایم ایل این یہ جواز بناتی ہے کہ 5 سال سے زائد اگر کسی ایشو اور کسی فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے کوئی وہ ہوتا ہے رائز ہوتی ہے تو وہ سنائی نہیں جا سکتی، اس کو ٹیکل نہیں کیا جا سکتا، تو وہ یہ جواز پیش کرتی ہے. میری نظر میں اگر پاکستان تحریک انصاف اس چیز میں ملوث ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس طرح کی کوئی غیر قانونی فنڈنگ میں ملوث ہے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، ایک کو بھی نہیں رہنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں ابھی تک یہ ایشو بینچ پہ نہیں تھا. پی ڈی ایم جو ہے ابھی تک فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات نہیں کری تھی. پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تک فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات نہیں کر رہی تھی. جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ پنجاب سے بھی ہماری حکومت چلی گئی ہے، جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ فیڈرل بھی میں ہماری حکومت خطرے میں ہے، جیسے ان کو پتہ چلا کہ ہم سیاسی میدان میں ہار گئے ہیں، تو انہوں نے سب سے بڑا ہتھیار کیا سمجھا؟ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا. پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کس کے ہاتھ میں ہے؟ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں. الیکشن کمیشن پہلے سے ہی جانبدار ہے، ان پہ پہلے سے ہی کویسچن ریز ہوئے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے. تو اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو تحریک انصاف تو پہلے سے ہی اس الیکشن کمیشن اور اس کی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ یہ جو ہے ایک بائسڈ الیکشن کمیشن ہے. تو میرے خیال میں سیاست کو اور اس طرح کھینچنے سے بہتر ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ تھوڑی سی گریس دکھا کے آج ہی الیکشن اناؤنس کر دے، اسمبلیاں ڈیزالو کرے اور الیکشن اناؤنس کر دے، فری اینڈ فریش الیکشنز کروائے، پاکستانی عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کون اس ملک کا جو ہے وہ اگلا وزیر اعظم بنے گا اور حکومت کس کی ہوگی.